بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام آنے والے احباب بھائی دوستوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی۔ یہ بھی جو اس وقت ہم کھانے پر بظاہر جمع ہیں، لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس پر آپ آنے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے، ہم جو آپ کے میزبان ہیں ہمیں بھی اجر مل رہا ہے، کھانا پکانے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے، کھلانے والوں کو بھی اجر مل رہا ہے۔ کہ دیکھنے میں یہ ایک کھانے کی شکل ہے اور پروگرام ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ساری مجلس باعث اجر ہے، باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ولیمہ۔ آپ نے خود بھی فرمایا، سادہ بھی فرمایا، درمیانے درجے کا بھی فرمایا، اور بہت تکلف والا بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی ایک ہی اہلیہ مبارکہ ہیں جو کنواری ہیں، وہ بہت سادہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ بھیجا تو آپ نے آنے والے مہمانوں کو وہ دودھ پلا دیا، یہ ولیمہ تھا۔ باقی ازواج کا درمیانہ ولیمہ تھا۔ صفیہ کا ولیمہ 3 دن فرمایا۔ میں نے تو یہ رکھی ہے، ایک فیصل آباد میں تھی جو پچھلے ہفتے تھی، ایک یہاں کے لیے تھی، ایک کے بھی اور گنجائش باقی ہے، اگر کوئی تو 3 دفعہ بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ یا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ 3 دن ہوتا رہا۔ خیبر سے واپسی پر آپ نے نکاح فرمایا، اور چونکہ وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی اور پھر ان کے والد قتل بھی ہوئے تھے جنگ میں، حی بن اخطب، تو اس لیے آپ نے ان کے اکرام میں بھی اور دل جوئی کے لیے بھی 3 دن ولیمے کی ضیافت فرمائی۔ لیکن وہ تھا بہت آسان، آپ کی طرف سے بھی کھانا پیش کیا جا رہا تھا اور اپنا اپنا پکا کے مہمان خود بھی لا رہے تھے، تو وہ ایک تقریب 3 دن چلتی رہی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش، یہ ایک کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے پڑھایا، نہ گواہ، نہ وکیل، نہ ایجاب، نہ قبول۔ ایجاب قبول یہ شرط ہے نکاح، اگر یہ نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ لڑکی انکار کر دے، لڑکا انکار کر دے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا لازمی رکن ہے، اتنی لازمی یہ شرط ہے، یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ پڑا گیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها۔ جب زید کے، اس سے پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے تھا جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، طلاق ہو گئی، نئی بیوی، عدت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اتارا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ تو یہ انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ ہے، نہ پہلے ہوا، آئندہ ہو ہی نہیں سکتا، وہی نہیں تو ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، لطیفہ نہیں واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ہمارے اپنے دوست ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں کنڈکٹر بسوں پہ چڑھ گیا، کنڈکٹری کرتے 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 وہ جوان ہوا، اس کی شادی منڈی بہودین کا بچہ، اس کی شادی ہونے لگی۔ تو مولوی صاحب انہوں نے آکھیا بھائی فلانے دے تھی اے ادا نام میں تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھا۔ اب اس کی زندگی گزری ساری بسوں کو آگے کرتے پیچھے کرتے، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے ہو، تو وہ کہنے لگا جی مولانا صاحب آن دے۔ تو
اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے اس کو کونی ماری تو کہنے لگا مولانا صاحب جان دو، تو اس نے پھر اس کو کونی ماری. اس نے کہا جی میں جی سارے دی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آخیا سارے دی صلاح دا کام نہیں، کیوں منہ آکھنا ہے میں قبول کیتا تاں یہ کام توڑ چڑھنا ہے، ایویں نہیں ہونا. تو اس سے کہلوایا کہ میں نے قبول کیا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک واحد نکاح ہے، آسمان سے وحی آئی تو آپ مسکرا کر، آپ مسجد میں نے کہا ہے کوئی زینب کو خوشخبری سنائے کہ اللہ نے میرا اس سے نکاح کر. تو اس ولیمے میں بڑا اہتمام کیا گیا اور سارے مدینے کو کھانا کھلایا. میں نے تو 500 آدمی بلایا، مدینے کی آبادی 5000 یا آپ کی طرف سے سب کو دعوت تھی. کیا کھاؤ، سارے آئے کہ نہیں آئے یہ تو نہیں پتا، لیکن آپ خود دیگ پر بیٹھے، خود دیگ پر بیٹھے اور سالن ڈال ڈال کے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے. تو ایک دیگ سارے مدینے والے کھا گئے، دیگ اومے پہ آئی. یہ آپ کی برکت تھی. ایک دفعہ خندق کی جنگ میں جابر بن عبداللہ آئے بیوی کے پاس، کچھ کھانے کو ہے، کہنے کہ یہ بکری کا بچہ ہے، 4-5 سے گوشت نکل ہے. تو وہ بھاگے گئے، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار، تو میں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ اپنے ساتھ 10 آدمی لے کر آ جائیں تو کھانا کھائیں. تو آپ نے اعلان کیا بھائی خندق والو، جابر نے تمہاری ضیافت کی. خندق والے کے 1000، 5 سر گوشت 1000 میں کتنے پورا، انہوں نے تو پیر پٹ ہی گیا. تو اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا، آپ نے کہا وہ بھاگے کہا سنو جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی. اب سب کو لے کے پہنچ، جب وہ ہانڈی پکنے پر آئی تو آپ نے اس میں اپنا تھوک ڈالا، پھر اپنے پاس رکھوائی، اور جو رات تھی آٹے کی اس کے اوپر کپڑا ڈلوا کے 2 عورتوں سے کہا نیچے سے پیڑے نکالو اور بنا کے روٹی تھپتی رہو. 4-5 سیر جو 4 سیر دا چھوٹا بکری کا بچہ، 10-12 آدمیوں کے لیے ایک بڑا تھال تھا، اس میں آپ سالن ڈالتے، پھر روٹی توڑ کے ڈالتے، آؤ بھائی کھاؤ، اور فرماتے بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ. 1000 آدمی کھا کے چلا گیا، ہانڈی میں سے ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اور سب نے گوشت رج کے کھایا. اور وہ جو 1000 آدمی کے لیے روٹی پکی تھی، جب وہ پرات سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو ایک پیڑا کم نہیں ہوا. پھر آپ نے اس سے بھی یہی کہا، آپ نے فرمایا بھائی ہڈیاں کٹھی کرو. تو ہڈیاں کٹھی کی، ان کو آپ نے جمع کیا، تو اور وہ پیالے تو تھال پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کیا. پڑھتے رہے. ایک دم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بکری کا بچہ تھال میں کھڑا ہوا تھا. تو آپ نے کہا جابر لو، ہمیں تو اللہ نے کھلا دیا، اے لے جا بکری کا بچہ بھی لے جا، اے سالن بھی لے جا، آٹا بھی لے جا. جو بچے کو بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کے گھر میں آئے تو ان کی بیوی ایسے ہو، یہ کیا، اس کو تو ابھی ذبح کیا تھا، یہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ کے نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گیا. تو یہ ایک پرتکلف ولیمہ ہوا. آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی، 3 کی بہت سادہ، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پرتکلف، پورے تکلف کے ساتھ. آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء جاء به جبرائیل. میں نے جس عورت سے شادی کی، یا جس لڑکے کو، مرد کو میں نے اپنی بیٹی دی، آسمان سے پہلے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جس عورت سے شادی کی یا میری بیٹی سے جس مرد نے شادی کی، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں،
سب جنت سے۔ تو آپ کے بڑے داماد ہیں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے چھوٹے داماد ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں آپ کی ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ، ان کے بعد ام کلثوم، ان کے انتقال پر آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ عثمان کے نکاح میں دیتا اور مرتی تو میں ایک ایک کر کے 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے تو آ کے چپ ہو کے بیٹھ گئے مسجد میں، بولا نہیں گیا ہیبت کی وجہ سے۔ تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ خاموش۔ آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، صرف انشاءاللہ۔ آپ اٹھ گئے، حضرت علی بھی اٹھ کے باہر نکلے تو کہنے لگے بھائی انکار ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کیسے ہو گیا؟ کہا کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے کہ ہو گیا۔ اچھا یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ یہ آگے اب میں بتاؤں۔ آپ گھر تشریف لے اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹی تیرے نکاح کا پیغام آیا ہے علی کی طرف سے، ہاں کر دوں؟ جبکہ میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ پہلے آسمان سے حکم آیا اور پھر قدم اٹھایا۔ اس کے باوجود بیٹی سے پوچھا جبکہ انہوں نے انکار کرنا ہی نہیں تھا، پھر بھی پوچھ کر یہ پیغام دیا کہ یہ بچے بچی کا حق ہے، ان سے پوچھ کے والدین یہ قدم اٹھایا کریں، ورنہ میں نے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے کہ ماں باپ ضد کر دیتے ہیں کہ اساں کرنا ہی کرنا ہے، تیری نبے تے بھاویں نہ نبے، اساں اتھاں ہی کرنا ہے، تو اپنی کرنی تے جا، اپنا سر لے جا۔ اس پر کتنے گھر برباد ہوئے ہیں اور کتنی زندگیاں، لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، لڑکوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں والدین کی ایک جھوٹی انا پر۔ یقیناً بچوں کا ذہن اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھانا، پیار محبت سے سمجھانا ذمہ ہے۔ نہ مانے تو جو جبر کرے گا نتیجہ الٹا آئے گا، غلط آئے گا۔ آج کا ماحول بہت بدل چکا ہے، اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ جتھے بن دو اتھے بن دو۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کہی پھر آپ نے آ کر فرمایا علی جمع کرو لوگوں، پھر مجمع جمع ہوا۔ پھر آپ نے کہا لوگوں مجھے اللہ نے کہا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے 400 درہم کے عوض اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کی؟ تو حضرت علی سے سامنے بیٹھے، کہا جی میں نے قبول کیا۔ اس سجدے میں سر رکھ دیا اور دعا مانگی، اللہ کے نبی نے آمین فرمائی۔ پھر نکاح کے بعد آپ نے یہ دعا کی اللہم اسر جدہما واجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی نکاح کے بعد۔ 1 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی یا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، تینوں طرح کی باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن فوری رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ہوئی۔ تو آپ نے حضرت علی، حضرت عقیل، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے تشریف لائے۔ آپ حضرت علی کو اندر لے کر گئے اور آپ نے اپنی حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ ان سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے فاطمہ سے مجھے کتنا پیار ہے، اس کو دلہن بناؤ۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا، سجایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ پسند تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی سے فرمایا ولیمہ کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو اسد نے فرمایا جی میرے پاس ایک چھترا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ذبح کرو۔ اپنی طرف سے پیسے دیے، 10 درہم دیے کہ جاؤ بازار سے کھجور پنیر گھی لے کر آؤ۔ تو چلی بازار گئے، 5 درہم کا گھی خریدا، 4 درہم کا
پنیر خریدا اور 1 درہم کی کھجور خریدا. اس کو آپ نے آ کر وہ پسوا کر ملا کر سویٹ ڈش بنایا اور اس کو کھانے پہ رکھوایا, اور چھترے کے گوشت میں چھوارے ڈلوائے اس کو قورمہ بنانے کے لیے, اور تازہ کھجوریں اور انگور دسترخوان پر, تازہ روٹی جوٹ. حسنت فرماتے ہیں کہ علی و فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے زندگی میں کبھی نہ ایسا مزیدار کھانا کھایا نہ ایسا ولیمہ دیکھا. تو یہ آپ نے تکلف بھی فرمایا, سادہ بھی ہے, درمیانہ بھی ہے. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کا حکم دیا, اور نکاح کو باقی رکھنے کے لیے اچھے اخلاق کا حکم دیا. نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ ہو تو جاتا ہے, لیکن جو نباہ ہوتا ہے وہ خوبصورتی پر نہیں ہوتا, وہ دھن دولت جائیداد پر نہیں ہوتا. نباہ جو ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق پر ہوتا ہے. کہ لے جانے والے کسی کی بیٹی کو لے جا رہے ہیں تو اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں, اور جانے والی بھی وہ اسے اپنا گھر سمجھے. تو جان بین سے جب محبت ہوتی ہے تو گھر آباد ہوتے ہیں, جب جان بین میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو گھر اجڑ جاتے ہیں. اور محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بڑا جہاد نہیں چاہیے, صرف زبان کا جہاد چاہیے کہ زبان سے سخت بول نکال دیا جائے تو گھر آباد ہو جائیں. اگر زبان کا بول سخت ہوگا تو ٹوٹ جائیں گے گھر. کبھی تانا نہیں دینا چاہیے, بیوی کو کبھی تانا نہ دو, اس کے پیکوں کا کبھی تانا نہ دو, اس کے ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا کبھی طنز نہ کرو. ایسی کوئی عورت اپنے خامد کو تانا نہ دے. میاں بیوی کا رشتہ ابتدا سے شروع ہو رہا ہے اور انتہا پہ جا کے پہنچ رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ماں باپ کے رشتے سے نہیں, میاں بیوی کے رشتے سے ہے, اور انتہا بھی جنت میں میاں بیوی کے رشتے سے ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں گے. تو یہ 2 زبردست اکائیاں ہیں, اس میں کسی بھی رشتے کی وجہ سے خلل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں لڑکے کے ماں باپ اتنے داخل ہو جاتے ہیں لڑکے کے اندر کہ اس کی بیوی اور اس میں پھوٹ پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بعض اوقات لڑکی کے ماں باپ اس بچی کی زندگی میں اتنے داخل ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں پھوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لڑکے کے ذمے ہے کہ ماں باپ کو عزت اور ادب دے, لیکن یہ موقع نہ دے کہ وہ میاں بیوی کی زندگی میں کوئی بدمزگی پیدا کرے. لڑکی اپنے ماں باپ کو عزت دے, لیکن یہاں تک نہ چلی جائے کہ اپنے عزیزوں کی وجہ سے اپنے خامد کی عزت کو خراب کرے. یہ 2 حتیٰ کہ اولاد کی وجہ سے بھی میاں بیوی اپنے تعلق کو خراب نہ کریں. کہ میاں بیوی میں بعض اوقات خامد بچوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل کرتا ہے, بعض اوقات بیویاں بچوں کی وجہ سے, مائیں بچوں کی وجہ سے خامد کے حق میں کوتاہی کرتی ہیں. تو ان رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی کا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامد کو سجدہ کر. یہ نہیں کہا کہ میں بچوں سے کہتا ماں باپ کو سجدہ کریں, میں بیوی سے کہتا کہ اپنی خامد کو سجدہ کرے. یہ بہت مقدس رشتہ ہے. یہ تھوڑی سی چند باتیں ذہن میں آئی تھی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کھانا حاضر ہے, تیار ہے, آپ بسم اللہ.